اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کربلائے مقدسہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ماہ رمضان میں آپ علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادگی کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اور عرض کروں کہ ذات خود اس وقت انسان ظہور کے لیے آمادگی کر سکتا ہے کہ جب خود انسان اس راستے کو پہچان لے کہ جس راستے پہ وہ سلوک کر رہا ہے، گویا کہ سیر کر رہا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ اگر اس اپنے راستے کو نہ پہچان سکے، اپنے آپ کو نہ پہچان سکے، اور منزل مقصود جہاں تک اس نے پہنچنا ہے وہ نہ پہچان سکے، تو یہ شخص جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ اور خدا نخواستہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں ان کے لیے ضالین کا کلمہ استفادہ کیا گیا، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو ضالین کے قید میں آ جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے جو گمراہ ہوتے ہیں۔ اب اس تعبیر کے ساتھ کہ تین چیزیں مہم ہے۔ ایک، سب سے پہلے خود اپنی شناخت کہ میں کون ہوں، یہ ضروری ہے۔ دوسرے، اس راستے کی شناخت کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں، اور جس کے ذریعے سے آپ اس منزل مقصود تک پہنچ رہے ہیں، اس راستے کی پہچان ضروری ہے۔ اور آخر میں اس کی پہچان ضروری ہے کہ جس کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہے، اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو خود یہ راستہ جو ہے اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں دین کے ساتھ، کس دین کے ذریعے سے، اور وہ اللہ نے بتا دیا کہ میرے نزدیک سب سے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام میں دیکھیں تو کوئی فرقوں کی کمی ہے، بہت سارے فرقے ہیں۔ تو ہم جس راستے کو اختیار کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے دین کا پتہ ہو کہ یہ دین جو ہے وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ کیا یہ واقعاً ہماری جو اپنی تحقیق ہے اس کے مطابق ہے، یا جو والدین کی طرف سے جو ورثے میں ہمیں جو دین ملا ہم اسی پر چل گئے؟ تو یہ جو دین ہے جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں، اور یقیناً مقصود جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اب ذات باری تعالیٰ کی بھی پہچان، ویسے تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں مثلا آپ کسی سے پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ ہمیں تو تینوں کا پتہ ہے، خود اپنا بھی پتہ ہے کہ میرا نام مثلا فلاں ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، یہ دین جو ہمارا ہے وہ اسلام ہے مثلا، اور آخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذات بار تعالیٰ ہے۔ یہ پہچان نہیں ہے، یہ اجمالی پہچان ہے۔ اجمالی پہچان کی ضرورت نہیں ہے اتنی، ابتدا میں ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جو اصل ہے وہ اس تفصیلی پہچان کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو خدا کی معرفت ہے، گویا یہ امام کی معرفت ہے، یعنی آپ کی مقصود جو زندگی کا ہے وہ امام کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اور امام کی معرفت اللہ کی معرفت ایک چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ امام کی جو معرفت ہو گئی، آپ کو اللہ کی معرفت ہو گئی، اور یہ راستہ ہے جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ عبادات انجام دے رہے ہیں، وہ اس کی پہچان ضروری ہے۔ اور اس میں سے ایک جو ہے وہ روزہ ہے۔ دین کیا چیز ہے، دین کی کیا تعریف ہے؟ کچھ قواعد، کچھ اصول، کچھ آئین جو اللہ نے بنائے، اس میں سے ایک جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور جب روزے کے باب میں پوچھا گیا کہ روزہ کیا ہے، تو فرمایا صبر ہے۔ روزے کے بارے میں جب وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تفسیر جب پوچھی گئی، تو امام نے فرمایا کہ یہاں صبر سے مراد جو ہے وہ روزہ ہے، صوم ہے، صیام ہے۔
یعنی گویا انسان جو ہے جب صبر کرتا ہے، مقام صبر پہ پہنچتا ہے، تو اس صابر کے لیے بھی کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، خود بشارت ہے صابروں کے لیے، اور پھر فرمایا کہ صابر جو ہوتے ہیں وہ بدون حساب جنت میں وارد ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں معزز مہمان کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ آج ماہ رمضان کے روزوں کے عنوان سے انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے مہمان رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا قمر عباس مجاہد صاحب قبلہ لاہور سے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ شکریہ، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ ان کاوشوں کو قبول منظور فرمائے۔ الہی ایک بہت بڑا قدم ہے، اور جوار امام مظلوم کربلا میں آپ تشریف فرما ہے، تو ہماری طرف سے بھی امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا جمیع الشہداء۔ اللہ آپ کی زیارت کو قبول کرے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہوں گا، اور یقیناً چونکہ ماہ رمضان ہے اور شبہ قدر بھی گزر چکے ہیں، تو خود ماہ رمضان کے روزوں کے عنوان سے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی روزوں کا کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحکیم فی کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے شک خداوند متعال نے اگر سب یہ خود قرآن کریم میں جی ماہ سیام کا فلسفہ بیان فرما دیا ہے۔ صحیح۔ صاحبان ایمان پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے والی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، سبحان اللہ، تاکہ شاید کہ تم متقی ہو۔ اللہ اور اس کا جو روزہ کا فلسفہ ہے یہ روحانی اعتبار سے بھی ہے اور معاشرتی اعتبار سے بھی اس کا فلسفہ موجود ہے کہ کس وجہ سے اللہ نے ہمیں روزوں کا حکم دیا ہے۔ بے شک۔ ایک تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ
روزے اگر انسان رکھتا ہے تو جی یہ اس کے بدن کو پاک کرتا ہے، صحیح اس کے جو بدن کے اندر جو مسائل ہیں جی وہ بہت ساری جو طبی مسائل ہیں یہ ان جی کا خاتمہ کرتے ہیں. اور سبحان اللہ اس کا جو جی اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو روزوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. بے شک مثال کے طور پہ کولیسٹرول کا پرابلم ہے کسی کو، یا کسی کو جزاز ہے یعنی کہ جلد کے گرنے کی بیماری ہے. صحیح حتیٰ کہ بعض جو ہے علماء طب فرماتے ہیں کہ یہ جو سرطان یعنی کینسر تک کی بیماری کا علاج جو ہے وہ روزوں سے ممکن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی بدنی اعتبار سے اگر سب یہ مولا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ روزے جو ہے وہ دی، چونکہ میدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارک ہے اور بہت ساری رمین بھی موجود ہیں. یہ جو انسان کا میدا ہے جی یہ میدا جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے، جی بالکل اس میں بیماریاں پنپتی ہیں. یقیناً اور چونکہ انسان جب اوور ڈوز ہو جاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، اور یہ میدا ایک ایسا عضو ہے انسان کا کہ جس صحیح سے سارا سال جو ہے وہ حرکت میں رہتا ہے، عمل میں رہتا ہے، جی تو اسے بھی ریسٹ کی ضرورت ہے. یقیناً اور یقیناً اگر اسے ریسٹ مل جائے تو پھر جو ہے یہ اپنا ورک جو ہے وہ دوبارہ صحیح کر دیتا ہے. صحیح اور اس کے لیے روزہ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے کہ جی روزہ جو خداوند متعال نے جو ہماری بدنی صحت کے لیے جی اس کو رکھا ہے کہ صحیح ہم جو بدنی اعتبار سے جو ہے وہ دوبارہ تندرست ہو جائے. ہماری جو ہے وہ ایک وہ کیا اسے ہم کہتے ہیں اوور حال ہو جاتا ہے انسان جی دوبارہ. میدا جو صحیح جب اوور حال ہو جائے گا وہ بہت ساری بیماریاں جو اس سے ختم ہو جائیں گی. جی بالکل یہ تو فائدہ ہے روزے کا بدنی اعتبار. صحیح اور روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جی فلسفہ ہے جو روزے کو جو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، سبحان اللہ تاکہ تم جو ہے متقی بن جاؤ. انسان کو اللہ واہ متقی بنانا چاہتا ہے. بے شک اور میں اس سے پہلے کہ مزید اس پہ بات کروں، مجھے ایک حدیث مبارکہ رسالت امام بسم اللہ صلی کیجیے. اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی وسلم کی محمد وعلی محمد. وہ آئی ہے ذہن میں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا الاشقیاء ثلاثہ، صحیح بدبختی ان قسم کے. صحیح تو اگر سائل نے پوچھا مولا وہ کون کون سے بدبخت ہیں، مولا نے جی فرمایا پہلا بدبخت وہ ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ جہنم میں جائیں. اللہ اللہ صحیح والدین جو ہیں وہ ایسی نعمت ہیں جی کہ اگر انسان ان کی کما حق ہو جو اللہ کے احکام کے مطابق خدمت ہے اگر وہ کر پائے، ان صحیح کو خوش رکھ پائے، ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر پائے، ان کے سامنے اس تک نہ کہے، تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ انسان جنت میں جائے. سبحان اور اگر اللہ کسی سے والدین ناراض ہو جائیں جی تو اس کا جنت میں جانا رسالت امام کے فرمان کے مطابق محال ہے جب تک کہ والدین اسے معاف نہ کریں. بے شک بے شک شاہ نے فرمایا پہلا بدبخت وہ ہے کہ جس کے والدین زندہ اور وہ جہنم میں جائیں. اللہ اور اکبر فرمایا دوسرا بدبخت وہ ہے جی کہ جو ماہ مبارک سیام ماہ مبارک رمضان کو پالے پھر بھی اس کے ذمے کوئی گناہ رہے. اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر قبلہ یہ ماہ جی مقدس رمضان انسان کے جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرتا ہے. یقیناً یقیناً گناہوں سے پاک ہوگا تو وہ تقوی ہے. بے اسی شک لیے جو ہے وہ انسان کی روایت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میری مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی سبحان ہے اللہ جو مجھ سے بالکل بخشش طلب، واہ کوئی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنے آئے. بے شک بے اس ماہ مقدس میں اگر سب خداوند متعال نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے، بے اپنی شک مغفرتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. بے شک اور یہ حتیٰ کہ آپ سارے احباب جو ہیں اس سے واقف علماء سے سنتے بھی ہیں کہ یہ ماہ مبارک کے رمضان میں اگر کوئی مومن روزہ رکھتا ہے جی تو مولا فرمایا انفاسکم کی یہ تسبیح، سبحان ہمارا اللہ سانس لینا بھی تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک حالانکہ یہ سانس اگر سب دیکھیں اختیاری فعل نہیں ہے، جی انسان کے بالکل لیے اختیاری فعل نہیں ہے، یقیناً یہ سانس لینا ہی لینا ہے آپ. واہ کیونکہ واہ اگر سانس نہیں آئے گا جی تو وہ انسان کے لیے جو ہے وہ زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. بالکل لیکن اللہ نے اس ماہ مبارک کی برکت میں ہمارے سانس کو بھی تسبیح کا درجہ دیا. سبحان اللہ بے شک بے اور شک واہ اتنا بڑا احسان ہے اس خداوند متعال. اور پھر فرمایا کہ نومکم فیہ عبادت، اگر آپ سبحان اللہ روزہ رکھتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں، قرآن کریم کی تلاوت یا کوئی کام نہیں، صرف سو جاتے ہیں. جی جی. اگر سو جاتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ بھی عبادت شمار. سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ. اگر صاحب اگر اجازت ہو تو وہ میں حدیث مبارکہ مکمل کر دوں بسم اللہ تاکہ مومنین کے لیے بسم اللہ بسم استفادہ اللہ. کا باعث جی ہے. کہ موضوع فرمایا کہ پہلا بدبخت وہ ہے جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ جہنم میں چلا جہنم میں چلا. جائے. واہ صحیح صحیح. اور دوسرا بدبخت وہ ہے کہ جو ماہ مبارک کے سیام کو پالے اور پھر بھی اس کے ذمے کوئی گناہ رہ جائے. اللہ اور اکبر اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا کہ تیسرا بدبخت وہ ہے جی کہ جس کے سامنے ہم محمد و اہل بیت محمد کے اسماء گرامی لیے جائیں اور وہ درود نہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ وہ تین بدبخت جو مولا نے بتلائے، میں حدیث مبارکہ مکمل کرنا چاہ رہا تھا تاکہ استفادہ بے شک اور بے شک. کہ فلسفہ سیام ماہ سیام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ جو ہے تقویٰ جی آتا ہے ماہ سیام. ماہ سیام اور تقویٰ کیسے آتا ہے کہ انسان کیونکہ سرکار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جی کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزہ ماہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کہ اللہ نے بھی قرآن کریم میں یہ گارنٹی نہیں دی ہے جی کہ جو روزہ رکھے گا وہ متقی بن جائے. صحیح. اب سمجھتے کہ یہاں پہ لعلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور لعلہ ترجی کے لیے آتا ہے، جی یعنی شاید تم متقی بن جاؤ. بالکل بالکل. اگر روزہ رکھتے ہیں تو شاید تم متقی بن جاؤ. ضروری نہیں کہ ہر روزہ رکھنے والا متقی بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر روزہ خدا بند متعال کے احکام کے مطابق نہیں رکھا گیا جی تو وہ یقیناً تقویٰ نہیں لے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور وہ اس کے لیے صرف کھانے پینے سے امساک رکنا ضروری نہیں. اگر کھانے پینے سے انسان رکتا ہے تو اس کے وہ بدنی فوائد اسے حاصل ہو گئے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ طبی فوائد جو ہے وہ اسے مل سکتے ہیں. جی. اور وہ بھی اس صورت میں کہ آپ جانتے ہیں کہ روایات میں ہمیں سحر اور افطار کے وقت جو ہے وہ پوری سے منع کیا گیا کہ زیادہ جو ہے وہ اوپر ہو کے نہ کھائیں، مناسب کھائیں. جی جی مناسب کھائیں گے جس سے وہ بدن کو وہ بھوک اور پیاس دن میں محسوس ہونی چاہیے. صحیح. اگر وہ دن میں بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوتی تو اس کے طبی فوائد بھی کما حقوق حاصل نہیں ہوتے. بے شک بے شک. اور اسی طرح صرف کھانے پینے سے امساک کا نام ہی روزہ نہیں ہے بلکہ بدن کے ہر عضو کا حکم خدا کے مطابق استعمال یہ روزہ ہے. صحیح. مثلا آنکھیں ہیں تو وہ گناہ سے پاک رہیں. بے شک. اور جو ہے زبان ہے وہ گناہ سے پاک رہیں. صحیح. آپ کے اعضاء و جوارح جتنے بھی ہیں وہ حکم خدا کے تابع. بے شک. اگر حکم خدا کے تابع ہوں گے پھر وہ آپ نے تقویٰ یہ آٹومیٹکلی آ جائے. جی. جب آٹومیٹکلی تقویٰ آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ کا جو فلسفہ ہے وہ آپ کو حاصل. تو جس مقصد کے لیے اللہ نے روزہ فرض کیا تھا وہ جو ہے وہ آپ کو مقصد حاصل ہو گیا، وہ تقویٰ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ایک ورک شاپ کہ جس میں تاکہ انسان جو ہے وہ اوورحال ہوتا ہے، اوورحال ایک دفعہ ہو جائے دوبارہ اس کی جو ہے وہ مینٹیننس اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 11 ماہ جو باقی ہیں اس میں بھی اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسی طرح وہ یہی سمجھے کہ جیسے ماہ مبارک میں میں زندگی گزاری ہے اسی طرح باقی ایام میں زندگی گزاروں، گناہوں سے بچتا رہوں، غیبت سے بچتا رہوں، جھوٹ سے بچتا رہوں، محارم کا خیال رکھوں، جو ہے وہ واجبات کو ادا کروں. تو حقیقت میں یہی تقویٰ یقیناً. اور ماہ مبارک جو ہے آغا صاحب وہ یہی چیز جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ تقویٰ. اور آغا صاحب اس میں جو ایک اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، روزے کا فلسفہ ہے اخلاقی پہلو جو ہے اس کا، روزے کے وجوب کا جو اخلاقی پہلو ہے کہ ان امیر اور غریب میں فرق ختم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. امیر جو ہے وہ سارا سال اپنی خواہش کا کھاتا ہے، جی جب چاہے کھاتا. لیکن جو غریب جو ہے وہ صبر کرتا ہے. بے شک. اسے مل جائے تو کھا لیتا ہے، نہ ملے تو اسے صبر کرتا ہے. اللہ نے یہ امارت اور غربت کا جو ہے وہ فرق کا احساس دلایا ہے امیر شخص کو.
بے شک کہ جو تیرے پاس 24 گھنٹے کھانے کے لیے موجود ہے، جی سوچ جب کھانے کے لیے نہیں ملتا تو تجھ پہ کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے، جب اس کیفیت میں پھر تو خیال کر ان لوگوں کا جو محتاج ہے. جی بے شک. انفاق فی سبیل اللہ کا. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ متقی بنتا ہے روزے سے. اور متقی کی جو نشانی اللہ نے قرآن کریم میں بتلائی ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں، سورہ بقرہ میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ مما رزقناہم ينفقون، سبحان جو ہم نے انہیں رزق کیا ہے جی اسے وہ راہ خدا میں انفاق کرتے، واہ سبحان اللہ. وہ خرچ کرتے. جی یعنی متقی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں انفاق کرتا. اور یہ آپ جانیے گا کہ خمس کا ادا کر دینا جی یا زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، صحیح. یہ واجبات. جی جی ٹھیک ہے. آپ نے سارا سال اپنی محنت سے کمایا ہے، کمانے کے بعد سال کے بعد اگر آپ نے خمس ادا نہیں کیا بچت پہ جی تو اپنے حلال کما کے حرام کر. صحیح بے اور شک. ہمارے فقہ جعفریہ میں جن اجناس پہ زکوٰۃ واجب ہے، جی اگر وہ آپ ان اجناس کسی ایک جنس کے حامل ہیں اور وہ اپنے نصاب تک پہنچ جائے سال کے بعد، جی تو جب آپ کو فصل حاصل ہو، جو چیز حاصل ہو، تو جنس آپ کے پاس ہو، وہ نصاب تک اگر پہنچ جاتی ہے سال کے بعد تو صحیح. اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. معین بالکل. مقدار میں زکوٰۃ آپ نے دینا ہے. اگر نہیں دیں گے تو وہ پاک مال کو نجس کر دیں گے. زکوٰۃ جو ہے وہ پاک کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جی تزکیہ کرنا کسی چیز. بالکل تو یہ واجبات ہیں، یہ آپ نے کرنا ہی کرنا. بے شک. یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے. یقیناً. انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے کہ خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو جی. آپ کا اپنا مال آپ کے پاس بچے صحیح صحیح. اس میں سے کبھی کبھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں کو دیتے رہنا، جی یہ ہے انفاق. بے شک بے اور شک. متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. جب انفاق فی سبیل اللہ کرے گا تو پھر آپ یہ کہ آپ اس کو آپ روزے کے فلسفے کے ساتھ اب اگر آپ اسے اٹیچ کریں کہ جی. روزہ بھی متقی بناتا ہے. واہ اور متقی وہ ہے جو انفاق فی سبیل اللہ. بے شک. اور روزے کے ساتھ اللہ امیر شخص کو احساس دلاتا ہے کہ تیرے پاس نعمتیں ہیں، جی تو دیکھ اب تو اگر نعمتوں سے رک رہا ہے تو تجھ پہ کتنی پریشانی ہے دنیا کی. وہ صحیح. جن کے پاس سارا سال کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جی جو سارا سال ترستے ہیں، تیرا کام ہے کہ تو انہیں بھی اپنے رزق پہ عطا. واہ اور واہ. اللہ جو ہے تجھے محروم نہیں رکھے گا بلکہ تیرے بھی رزق میں خدا اضافہ کرتا ہے. بے شک بے شک. اور اگر تو یہ کرے گا تو اور وہ دیکھیں ایک چیز اور آ گئی ہے، اگر وقت میں زیادہ نہیں لے رہا تو آپ کا، بسم اللہ بسم اللہ. کہ ایک چیز اور اس میں آ گئی ہے کہ دیکھیں کہ انسان یہ روزے جو ہے انسان کے بدن پہ کیسے کام کرتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ جو درخت کی مانند ہے انسان کا جسم، کہ وہ درخت کہ جو کسی چشمے کے کنارے ہو، جو جی. کسی جو ہے وہ دریا کے کنارے ہو، نہر کے کنارے ہو، وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ پانی سے سیراب ہو رہا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. جب سیراب ہو رہا ہے تو اس میں موسم کی سختیاں برداشت کرنے کی قوت. جی بے شک. جی اگر اسے وہ پانی کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وہ نہر خشک ہو جائے تو وہ مثلا سال 1.5 سال اگر وہ نہر خشک رہتی ہے جی تو وہ زیادہ دن پانی کے بغیر وہ درخت جو ہے نمو نہیں پا سکتا یقیناً. اور وہ یقیناً. وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا. بالکل. اس کے مقابلے میں وہ درخت جو چٹیل میدانوں میں ہیں، وہ صحیح. جو سنگلاخ پہاڑوں میں درخت ہیں، ان میں ریزسٹنس زیادہ ہے، جی ان میں قوت مدافعت زیادہ ہے. صحیح. وہ زیادہ حالات سے لڑ کے خود کو زندہ رہنے کی کوشش کرتے. بالکل بالکل. اسی طرح جو سیر انسان ہے، جو سیراب شدہ انسان ہے، اس کے اندر قوت مدافعت کم. جی لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے، یہ روزہ اس کی قوت مدافعت کو بوسٹ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. اس کے بدن میں بننے والی بیماریوں سے جو قوت مدافعت اس کو روکتی ہے، اس کے بدن میں آنے والی بیماری کو، اس کو وہ جب وہ امیونٹی سسٹم جیسے آپ کہتے ہیں، اس کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ، جی جب امیونٹی سسٹم بوسٹ ہوگا تو وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا. تو روزہ جو ہے بدن انسانی کو اس حساب سے بھی محفوظ رکھتا ہے. بے شک بے شک. وہ بدن انسانی کو جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے کہ وہ امیونٹی سسٹم اس کا جب بوسٹ کرتا ہے تو وہ اس کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے گی. بے شک. اس کی صحت واقعی رہے گی.
یقین یعنی اس کے بدن کے نظام کے لیے بھی تقوی ہے. صحیح. اس کے بدن کے نظام کو بھی روزہ جو ہے وہ تقویت دے رہا ہے اس حیثیت سے کہ وہ بچا رہا ہے. تقوی کا مطلب بچنا ہے، پرہیزگاری ہے. جی اس کو بالکل. بچا رہا ہے بیماریوں سے. بے شک. اور روحانی اعتبار سے اسے بچا رہا ہے روزہ گناہ بے شک. گناہ سے. بالکل. اور اخلاقی اعتبار سے اسے احساس دلا رہا ہے دوسرے مومنین کا کہ صحیح. جو محتاج ہیں، جن کے گھر میں ان کھانے کے لیے قوت مہیا نہیں ہے، جی. جو مساکین ہیں، ان کا آپ خیال کرو گے تو وہ تمہارے لیے جو ہے وہ یقیناً تقوی کا باعث ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مومنین پہ روزے کو فرض کیا ہے. بے شک بے شک. یہ ہے فلسفہ. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال میں مزید بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام. آپ نے اشارہ فرمایا کہ حتیٰ ماہ رمضان میں سانس لینا تک عبادت ہے، اور اس کے علاوہ مزید بھی کچھ روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ وہ اچھے اعمال جو دوسرے مہینوں میں ہم کرتے ہیں اگر ماہ رمضان میں کریں تو اس کا ثواب جو ہے وہ نہایت ہی بڑھ جاتا ہے. تو اس عنوان سے بھی میں ایک سوال کروں، اور وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اعمال کی کیا فضیلت ہے، اس پر بھی اگر ایک وضاحت کریں آپ. جی بسم اللہ آغا جی. یقیناً ماہ مبارک رمضان میں ہر عمل اپنی اہمیت رکھتا ہے. صحیح. اور ہر عمل کی اہمیت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. جی. بلکہ اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ خود قرآن کریم کی تلاوت ہے. جی. خود قرآن کریم جو ہے چونکہ یہ ماہ مبارک کے صیام ایسا ماہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا. اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ ماہ مبارک میں ہے، اور اہل سنت بھائیوں کے ہاں جو ہے وہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں کوئی ایک جو ہے وہ شب قدر ہے. لیکن ہم اہل بیت کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ہاں معصوم کا فرمان موجود ہے کہ 19، 21 اور 23 ان 3 راتوں میں شب قدر کو آپ تلاش کریں. اور یہ 3 راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ یقیناً شب قدر ہے. صحیح. اور کیونکہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا رات تو ایک ہے، آپ 3 راتوں کا کیوں فرما رہے ہیں؟ صحیح. شب قدر تو ایک رات ہے، لیلۃ القدر ایک ہے، آپ 19، 21 اور 23 3 راتوں کا فرما رہے ہیں. تو مولا شب قدر تو ایک ہے. تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہم جانتے ہیں صحیح کہ شب قدر ایک ہے، جی، لیکن ہم نے آپ کو 3 راتوں کا اس لیے فرمایا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس لیے ہم نے آپ کو 3 راتوں کا بتایا ہے، ورنہ شب قدر ایک ہے. جی. تو اس سے ایک تو پہلو یہ نکلتا ہے کہ جو ہے اس کی ہر رات کی جو ہے وہ عبادت، ہر دن کا روزہ خود ایک عبادت ہے، اور ہر رات کی عبادت جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے ماہ مبارک. جتنی آپ عبادت کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. بے شک. اور شب قدر کے حوالے سے جس سائل نے پوچھا مولا 3 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، تو آپ نے ہمیں 3 کو معاملہ فرمایا کہ اس لیے کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو. تو اس سے سائل جو تھا وہ بڑا زیرک تھا. جی. تو اس نے کہا کہ مولا کہ چلیں یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے ہمیں 3 راتوں کا اس لیے فرمایا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں. یہ چلے ہمیں نہیں پتہ چلتا صحیح کہ 19 کی رات شب قدر ہے، 21 کی رات شب قدر ہے، یا 23 کی رات شب قدر. جی. مولا کیا آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کون سی رات شب قدر ہے؟ جی. اللہ. تو معصوم مسکرا جی مسکرا کے فرماتے ہیں کیف لا نعرف والملائکۃ یطوفون بنا ھذہ الليل. اللہ. ہمیں کیسے پتہ نہ چلے کہ کون سی رات شب قدر ہے؟ اس رات تو ملائکہ ہمارا طواف کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کے پاس ہم لے کے جب آتے ہیں تو یقیناً یہ آل محمد علیہ السلام کے اقتدار کی رات ہے جو شب قدر اللہ نے فرمایا. بے شک. جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کے لیے عبادت ہے، اور جو آپ ایکسٹرا روزہ رکھنا چونکہ عبادت ہے، اس کے علاوہ جو آپ عبادت کریں گے وہ اس کا ہر عبادت کا کئی گنا زیادہ ثواب. سبحان اللہ. بے شک بے شک. مثال کے طور پہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں جی رمضان المبارک کے علاوہ عام حالت میں پڑھتے ہیں
جی تو ایک آیت جو ہے وہ ایک نیکی رکھتی ہے، صحیح ثواب رکھتی ہے، جی ٹھیک ہے، اور ایک آیت پڑھنے کا ثواب، جی یعنی ایک نیکی۔ صحیح وہی آیت اگر آپ حالت صلاۃ میں پڑھیں گے تو وہ جی 10 گنا بڑھ جائے گا اس کا جو ثواب، سبحان اللہ ٹھیک صحیح ہے۔ اور وہی ایک آیت مبارکہ اگر آپ ماہ مبارک سیام میں پڑھیں گے جی تو ایک آیت ایک پورے قرآن کریم پڑھنے کا جو ثواب، سبحان اللہ بے شک بے یعنی شک اتنی اہمیت ہے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی۔ جتنا آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو ہر آیت کے بدلے میں پورے قرآن کریم کی عبادت کا تلاوت کا اجر ملے گا۔ بے اور شک مزے کی بات یہ ہے آغا صاحب، جی خداوند بسم اللہ متعال نے قرآن کریم میں سنگل حرف کو بھی آیت بنا دیا، سبحان اللہ صرف قبلہ ایک آپ سے حرف۔ گزارش ہے آپ تھوڑا حروف سا کیمرے مقطعات، کو اوپر کر لیجئے گا، قبلہ آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا کیمرے کو اوپر کر لیجئے گا، جی شکریہ، بس بہتر قبلہ ہوا۔ جی بسم اللہ کیجئے جی بالکل جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے وہ ایک حرف کو بھی خداوند متعال نے قرآن کریم کی ایک آیت، مثلا قاف، جی حرف مقطعات میں سے قاف ہے جی تو وہ ایک پوری آیت ہے۔ جی اگر صرف قاف آپ قرآن کریم سے پڑھ لیتے ہیں، صحیح نون پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پورے قرآن کا اجر ہوگا۔ سبحان اللہ یہ فضیلت ہے ماہ واہ مبارک رمضان، بے شک ٹھیک ہے؟ اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، وہ جو ہے وہ عبادت ہے اور جی اثر ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ اللہ جی کو بڑا، صحیح جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نوافل ادا کریں، جی سجدہ کریں، اور ہر مخصوص جو شب قدر آپ جانتے ہیں مخصوص نمازیں ہیں، جی اس کا فلسفہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ سجدہ کریں۔ بے شک سجدہ انسان کی عبودیت کی انتہا ہے۔ بے شک جتنا انسان سجدہ کرتا ہے وہ اتنا ہی، جتنا وہ دیکھیں عجیب ہے، جتنا وہ زمین کی طرف جھکتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے، سبحان اللہ اللہ سبحان اسے اللہ اتنا ہی سرفراز کر دیتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی اپنے قریب کر دیتا ہے۔ بے شک اور اسی لیے للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا سبحان وظلالہم بالغدو والآصال۔ عجیب اللہ فلسفہ دیکھیں، اکبر اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کو سجدہ ریز ہے، چاہے وہ طوعاً کرے جی چاہے وہ کرہن کرے، چاہے وہ اللہ اطاعت کے ساتھ کرے چاہے مجبوری سے اطاعت کرے، لیکن سجدہ مجھے کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ جو اکبر مجبوری کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں اللہ انہیں تذکر بھی دے رہا ہے جی اور انہیں تنبیہ بھی کر رہا ہے۔ وظلالہم بالغدو والآصال، تمہارے تو سبحان سائے اللہ بھی مجھے دن رات سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تمہارا اکبر سایہ بھی مجھے سجدہ، یعنی اللہ کو یہ سجدہ اتنا پسند ہے۔ جی یعنی سمجھانا یہ فلسفہ دینا چاہ رہا ہے خداوند متعال کہ دیکھو اپنے سائے سے عبرت حاصل کرو، وہ دن واہ رات مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ بالکل یعنی سورج اگر طلوع ہوتا ہے، آپ سورج کی روشنی میں کھڑے ہیں تو سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے، بے شک اللہ کہتا ہے یہ پڑا ہوا نہیں ہے، یہ گرا پڑا نہیں ہے، یہ صحیح مجھے سجدہ کر۔ بالکل چاند کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو سایہ زمین پہ، اللہ کہتا ہے یہ پڑا نہیں ہوا، جی یہ مجھے سجدہ۔ اور بے شک میں نے اسے اتنا سرفراز کر دیا، مجھے اس کی یہ فروتنی تیرے سائے کی انسان اتنی پسند آئی ہے، جی میں نے اسے اتنا سرفراز کیا ہے کہ تو انسان چاہ کے بھی اس کی توہین نہیں کر سکتا، وہ خود اپنے سائے کی توہین نہیں کر سکتا، یعنی بے میں نے شک اسے اتنا بلند کر دیا۔ یعنی سمجھانا خدا چاہتا ہے جو مجھے سجدہ کرتا ہے میں اسے سرفراز کر دیتا ہوں، جو سبحان میرے اللہ سامنے سرنگو ہے میں اسے سرفراز۔ بے شک اور اسی لیے انسان تیرے لیے میں نے سایہ رکھا ہے تاکہ تو ہدایت حاصل کرے۔ تو جو بات میں کرنا، کیونکہ وقت مختصر سا ہے، جی اس لیے جو بات بسم میں اللہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سجدہ جو ہے بارگاہ الہی میں یہ بہت اچھی ہے۔ بے شک پھر صحیح مناجات، رونا، بارگاہ الہی میں گڑ گڑانا، جی توبہ استغفار کرنا، اور مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی جو ادعیہ ہیں جی صحیفہ سجادیہ میں صحیح جو ہے وہ ان کی آپ پڑھیں اور ان سے توبہ اور استغفار دعائے کمیل ہیں۔ جی اور پھر بالخصوص جوشن کبیر کا حکم ہے پڑھنے کا صحیح خصوص راتوں میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان کے ہر دن اور ہر رات کی دعائیں آپ کو مفاتیح الجنان میں اور دوسری ادعیہ معصورات کی جو کتابیں ہیں ان جی میں آپ کو مل جائیں۔ بے اور شک پھر سب سے جی اہم بات ان عبادات مالی کے ساتھ ساتھ جو صحیح مالی عبادات میں جو ہے وہ بدنی عبادات کے ساتھ بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کی بہت اہمیت ہے۔ بے جیسے میں نے شک پہلے عرض کیا کہ جتنا آپ انفاق فی سبیل اللہ کریں صحیح ماہ مبارک میں، اور دیکھیں میں
اگر صاحب استطاعت ہوں، جی ایک ایسا مومن میرے ہمسائیگی میں یا میری ریچ میں یا میرے علم میں ایسا مومن موجود ہے کہ جو بیچارہ اپنے کھانے پینے کا جو وہ نہیں رکھتا، اگر میں بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اسے قوت پہنچاتا ہوں، اس کے جو وہ اسباب مہیا کرتا ہوں جس کے ساتھ وہ سحر و افطار کر سکے، جی تو آغا صاحب اس جی کا دیکھیں روزے وہ رکھ رہا ہے، جی سحری اور افطاری کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا کئی گنا جو سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلا جاؤں بسم آغا اللہ۔ جی، کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں تو میں کسی کو افطار کروا سکوں، جی میرے پاس جی زیادہ پیسے ہیں تو میں کسی کو افطار کے لیے سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جی وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ، اللہ اکبر چاہے آپ کے پاس اللہ اکبر، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی واہ کیوں نہ ہو، اسے بھی جو سبحان لوگوں کو اللہ، دے دو، اگر اس سے کوئی روزہ افطار کر لے گا تو جی وہ اس کا جو ثواب آپ کو بے شک آپ بے کے شک کام آپ ہوں گے، آپ کے درجات۔ بے شک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان چونکہ اپنے آخری اشرا میں داخل ہو چکا جی ہے اور بالکل، بہت جلد ہم سے جدا ہو رہا ہے، کہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ کے اشقیاء میں سے کرا، الہ آمین اس الہ ماہ آمین کے بدبختوں میں بلکہ اس ماہ کے سعداء میں سے کرا، الہ آمین اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مالی عبادت بھی کر پائیں، بدنی عبادت بھی کر پائیں، اور ہماری روح میں ہمارے بدن میں تقوی سرایت کرے تاکہ ہمیں روزے کا، ماہ سیام کا صحیح اور حقیقی فائدہ حاصل ہو۔ الہ آمین الہ آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کے لیے التماس دعا کرتے ہیں قبلہ۔ مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور الہ جو آمین آپ نے یہ اہم اور مقدس فریضہ، میں فریضہ ہی کہوں گا، آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، مولا آپ سلامت کی رہے، جو ہے وہ اس میں آپ کی معاونت فرمائے الہ آمین اور اس کو قبول بھی فرمائے، اور الہ آمین یقیناً آپ جوار معصوم میں تشریف فرمائیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور ہماری طرف سے بھی یقیناً آپ نائب زیارہ بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارے دوست احباب کی طرف سے، اور دعا ہے کہ جتنے بھی مومنین مومنات مرحوم ہیں ان کے مولا درجات بلند فرمائے، الہ اور آمین بالخصوص ایک خصوصی دعا ہے کہ جتنے بھی مومنین مومنات ارجائے عالم میں بیمار ہیں، جی سید الشہداء کے صدقہ میں مولا ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الہ اور آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کو قبلہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی میں کوشش کرتا رہوں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لیتا رہوں، اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اگلے جلسات میں بھی فیض یاب ہو سکے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ اللہ حافظ۔ اللہ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا قمر عباس مجاہد صاحب قبلہ لاہور سے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور یقیناً تقوی اور متقین میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو فرمایا کہ لعلکم تتقون، کے روزی کی اصل ہدف جو ہے وہ تقوی کے مقام تک پہنچنا ہے، انسان متقی ہو جائے تو سب سے جو تقوی میں سے ایک جو مہم چیز ہے کہ خود انفاق کرنا دوسروں کے اوپر، اور اس میں جیسے خود فضائل میں ہے کہ ایک بہت اچھا نقطہ انہوں نے بیان فرمایا کہ خود مساوات کے لیے ایک ہدف روزہ مساوات بھی ہے، تو یہ کہ انسان جو ہے وہ مساوات قائم ہو جائے، اور دوسری چیز جو ہے امیر جو ہے ان کو غریبوں کے درد کا احساس ہو جائے، تو یقیناً اس میں سے اگر اس کو احساس ہو جائے تو یہ امیر جو ہے وہ انفاق کرے گا، اور انفاق جو ہے اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یقیناً انفاق جو ہے یتیموں پر انفاق کرنا، یا ناداروں پر انفاق کرنا، غرباء کے اوپر انفاق کرنا، ابن سبیل کے اوپر انفاق کرنا، یعنی ایسے افراد جو وطن سے دور ہے ان کے اوپر انفاق کرنا، یہ سب کے سب جو ہے اس حالات میں انفاق کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور حالات بھی ہیں، مثلا ماہ رمضان میں حتیٰ انسان انفاق کر سکتا ہے امیر لوگوں پر بھی۔ امیر لوگ ہیں ان کو روزہ افطار کرا دیں،
اللہ کی انہوں نے روزہ رکھا ہے، آپ نے افطار کر دیا، آپ بھی ثواب میں شریک ہو گئے اور اجر عظیم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انفاق کرنا، شعائر حسینی میں انفاق کرنا، یہ طہارت قلبی ہے۔ بعض لوگ جو آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پہ یا دوسری جگہوں پر جو فسق اور فجور کے چکر میں ہے، اور وہ خود اپنی مولویت کو چمکانے کے لیے جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ یتیموں میں بانٹو، ان کو آپ جا کے وہاں کرو، یہ کرو، یونیورسٹی بناؤ، اور یہ کرو اور وہ کرو، بہت ساری چیزیں کہتے ہیں۔ یہ فاسق ٹولہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ دین کا فروغ جو ہوا ہے طول تاریخ میں، دین کا فروغ وہ خود شاعر حسینی کو اور عزاداری سید الشہداء علیہ السلام سے ہی دین جو ہے وہ پہلا ہے۔ دین کو جو ترقی حاصل ہوئی ہے وہ یہاں سے حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ دشمنان جو ہے، جو مکتب تشیع میں آ کر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ عزاداری کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عزاداری کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہے۔ مومنین الحمدللہ تعالی ان کے جو ناپاک ارادے ہیں ان سے بہتر طریقے سے آشنا ہے اور اچھی طرح ان کو پتہ ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ مکتب کے ساتھ قطعی طور پہ مخلص نہیں ہے، چونکہ یہ وہاں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں جہاں جڑ ہے۔ ایک درخت ہے جو سرسبز درخت ہے، اس کا جڑ ہے سارا کچھ، جڑ ہی کٹ جائے تو پھر درخت کیا کوئی خاک سرسبز رہ سکے گا؟ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اس مکتب کی جان ہے، اس مکتب کی جڑ ہے۔ آپ نے اسی کو کاٹ دیا تو رہ کیا جائے گا؟ عزاداری میں انفاق کرنا تقوی کی علامت ہے، اور وہ شخص جو ہے متقی ہے، اور وہ یقیناً وہی متقی میں سے ہے جو کہ انفاق کرتے ہیں۔ انفاق جو ہے دین کے اوپر انفاق، یعنی خود سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری میں انفاق کرنا، یہ اجر عظیم ہے۔ اور ماں سوائے صرف سید الشہداء علیہ السلام، یعنی عزاداری دیکھیں اہل بیت میں سید الشہداء علیہ السلام سے خاص ہے، یعنی گویا اگر آپ امیر المومنین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں، وہ بھی سید الشہداء کی عزاداری ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ذاکرین کو کہ جب مصائب پڑھتے ہیں تو آخر میں سید الشہداء علیہ السلام کی دن کی طرف، جس میں عاشورہ کے دن آپ کی شہادت واقع، اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ مجلس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہوتی ہے ذکر، اس میں سید الشہداء کا بھی ہو جاتا ہے، یعنی گویا ایسا سید المصائب ہے سید الشہداء علیہ السلام کہ جس کی اہل بیت میں کسی کی بھی مصیبت ہو، کسی کی بھی مصیبت ہو، عزاداری سید الشہداء کی ہے۔ یعنی ہر دن جو شہادت کا دن ہے اہل بیت کا، عزاداری سید الشہداء کی ہے۔ سید المصائب حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کثرت سے یاد کیا کیجئے، مخصوصاً ان ایام میں کہ انسان روزے کی حالت میں ہو۔ کربلا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور مخصوصاً اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والے جن کو محاصرہ کیا گیا تھا کربلا مقدسہ میں۔ انسان اگر اپنی پیاس کو دیکھیں، پیاس ہے، گرمی کے اس موسم میں انسان کو پیاس لگ جائے تو کربلا والوں کی یاد ضرور رکھے کہ کربلا میں کچھ ایسے افراد تھے پاک اور طاہر جو پیاس کی حالت میں تھے۔ ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، چونکہ ظہور امام ہی ہے کہ جو ہمیں مشکلات سے رہائی دلا سکتا ہے۔ ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔